نے پچھلی نشستوں میں یہ بات جانی تھی کہ نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت جتنے بھی مصاحف قرآن کے موجود تھے وہ تمام کے تمام غیر مرتب شکل میں موجود تھے۔ چلیے سامعین، جانتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے قرآن مجید کی تدوین آخر کیسے کی ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں جو جنگ یمامہ پیش آئی تھی، اس میں حفاظ کرام کی ایک بڑی تعداد شہید ہو چکی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو یہ احساس ہوا کہ قرآن مجید کو تحریری شکل میں جمع کر دیا جائے۔ چنانچہ عمر رضی اللہ عنہ امیر المؤمنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا، جنگ یمامہ میں قرآن مجید کے حفاظ کی ایک بڑی تعداد شہید ہو چکی ہے۔ اگر جنگوں میں اسی طرح حفاظ شہید ہوتے رہے تو خطرہ ہے کہیں قرآن مجید کا ایک بڑا حصہ ناپید نہ ہو جائے، لہذا اب جمع کرنے کا اہتمام کریں۔ اس بات پر ابو بکر رضی اللہ عنہ بول پڑے، کیف افعل شیئا لم یفعلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں نہیں کیا وہ کام میں کیسے کر سکتا ہوں۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، ہوا واللہ خیر، اللہ کی قسم یہ کام بہتر ہی بہتر ہے۔ اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو بلا کر فرمایا، انک رجل شاب، تم نوجوان ہو، سمجھدار ہو، تمہارے بارے میں کسی کو بدگمانی نہیں۔ کنت تکتب الوحی لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کتابت کرتے رہے۔ فتتبع القرآن فاجمعہ، لہذا قرآن مجید کی آیات تلاش کرو، انہیں جمع کرو۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اگر یہ حضرات مجھے کوئی پہاڑ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کا حکم دیتے تو میرے لیے اتنا مشکل نہ ہوتا جتنا قرآن مجید کو جمع کرنے کا کام مجھے مشکل لگا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بار بار اس بات پر توجہ دلاتے رہے، حتیٰ کہ زید رضی اللہ عنہ نے اس کام کا آغاز فرما دیا۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ نے بڑی محنت اور عرقریزی سے قرآن مجید جمع کیا، اور آپ کے اس جمع شدہ نسخے کو کہا جاتا ہے۔ میں 3 واضح اوصاف تھے۔ سب سے پہلا، تمام صورتوں کی آیات کی ترتیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی ترتیب کے مطابق طے کر دی گئی تھی۔ نمبر 2، اس نسخے میں قرأت کے 7 لہجے موجود تھے، جو جس لہجے یا جس قرأت میں قرآن پڑھنا چاہتا پڑھ پاتا۔ نمبر 3، صورتوں کی ترتیب طے نہیں کی گئی تھی، بلکہ تمام صورتیں الگ الگ صحیفوں کی شکل میں جمع کی گئی تھی۔ عہد صدیقی میں یہ نسخہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس محفوظ رہا، اور آپ کی وفات کے بعد عہد فاروقی میں یہ نسخہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس رہا، اور عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد یہ نسخہ ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے پاس محفوظ کر دیا گیا۔ سبحان اللہ۔ لیکن سامعین، جمع قرآن کا یہ مرحلہ یہیں پر ختم نہیں ہوتا۔ جیسا کہ بات معلوم ہو گئی کہ میں قرآن کے 7 لہجے موجود تھے، جو جس لہجے یا جس قرأت میں قرآن پڑھنا چاہتا پڑھ لیتا۔ عثمان رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین جہاد کر کے مختلف علاقوں کو فتح کرنے لگے تو وہاں اپنی سیکھی ہوئی قرأتوں کے مطابق قرآن پڑھتے تھے، اور اس وقت لوگ 7 قرأتوں کے بارے میں جانتے بھی تھے، لہٰذا کسی قسم کی شکایت پیدا نہ ہوئی تھی۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دور دراز کے علاقوں میں پہنچنے کے بعد قرأت کے 7 لہجوں کا علم کم ہوتا گیا، تو لوگوں کے درمیان قرأت کے صحیح اور غلط ہونے پر جھگڑے ہونے لگے۔ سامعین، چلیے جانتے ہیں کہ عہد عثمانی میں قرآن مجید کو ایک قرأت پر کیسے لایا گیا۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ آرمینیا اور آذربائیجان کی جہاد سے واپس آئے تو عثمان رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا، یا امیر المؤمنین ادرک هذه الامة قبل ان يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى۔ اے امیر المؤمنین، اس سے پہلے کہ یہ امت کتاب اللہ کے بارے میں یہود و نصارہ کی طرح اختلاف کا شکار ہو جائے، اس کا علاج کیجیے۔
حضرت عثمان نے وجہ پوچھی تو فرمایا کہ دوران جہاد میں نے دیکھا ہے کہ شام کے لوگ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی قرأت پڑھتے ہیں جو اہل عراق نے نہیں سنی، اور اہل عراق عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی قرأت پڑھتے ہیں جو اہل شام نے نہیں سنی، تو دونوں ایک دوسرے کو کافر قرار دے ڈالتے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اس سے پہلے بھی بعض ایسی ہی شکایات پہنچ چکی تھی، چنانچہ آپ نے جلیل القدر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو جمع کر کے مشورہ فرمایا کہ اس سلسلے میں کیا کیا جائے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عثمان رضی اللہ عنہ سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا میری رائے یہ ہے کہ ہم تمام لوگوں کو ایک قرأت پر جمع کر دیں تاکہ کوئی اختلاف باقی نہ رہے، اور اس پر عمل کرنے کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے 4 صحابہ کرام پر مشتمل ایک کمیٹی بنائی جس میں زید بن ثابت، عبداللہ ابن زبیر، حضرت سعید بن عاص، عبد الرحمن بن حارث رضی اللہ عنہ موجود تھے۔ اس کمیٹی کی مدد کے لیے بعد میں بعض دوسرے صحابہ بھی شامل ہوتے گئے۔ کمیٹی کو یہ ہدایت دی گئی کہ وہ کو سامنے رکھ کر ایک ایسا مصحف تیار کرے جس میں ایک ہی قرأت ہو۔ اگر کسی لفظ یا آیت کے بارے میں اختلاف پیدا ہو کہ اسے کیسے لکھا جائے تو اسے قریش کی زبان کے مطابق لکھا جائے، اس لیے کہ قرآن انہی کی زبان میں نازل ہوا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی اس کمیٹی نے کو سامنے رکھ کر ایک عظیم الشان کارنامہ سر انجام دیا۔ میں تمام صورتیں الگ الگ صحیفوں میں بلا ترتیب موجود تھیں۔ کمیٹی نے غور و خوض کے بعد تمام صورتوں کو ترتیب دے کر ایک ہی مصحف میں یکجا کر دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے قرآن مجید کے اس متفق علیہ نسخے کی نقول تیار کروائی، جن میں سے ایک مکہ مکرمہ، ایک شام، ایک یمن، ایک بصرہ، ایک کوفہ بھیجی، جبکہ 7ویں نقل مدینہ منورہ میں محفوظ کر لی گئی۔ قرآن مجید کے اس نسخے کو اسلامی مراکز میں بھیجنے کے ساتھ ساتھ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ایک قاری بھی ان اسلامی مراکز میں بھیجا جو اس متفق علیہ مصحف کی قرأت کے مطابق لوگوں کو ٹھیک پڑھنا بھی سکھاتا۔ یہ ساری کارروائی مکمل کرنے کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام کے پاس جتنے بھی قرآن مجید کے انفرادی نسخے تھے ان تمام کو جلا دیا اور کو حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کو واپس بھجوا دیا، جسے مروان بن حکیم نے حضرت حفصہ کی وفات کے بعد جلا دیا تھا۔ 7 قرأت کے جمع شدہ مصحف کو ایک قرأت والے مصحف میں منتقل کرنا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی وہ عظیم الشان خدمت قرآن ہے جس کی بدولت آج ساری دنیا میں امت مسلمہ قرآن مجید کا متن ٹھیک اسی تلفظ اور انہی اعراب کے ساتھ تلاوت کر رہی ہے جس تلفظ اور اعراب کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل ہوا۔ سبحان اللہ والحمد للہ کثیرا۔ حفاظت قرآن مجید کے لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی اس محنت کے بعد اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے قرآن مجید کا ایک ایک حرف، ایک ایک لفظ، ایک ایک آیت اس طرح قیامت تک محفوظ ہو گئی۔ آخر قرآن مجید محفوظ کیسے نہ رہتا سامعین؟ خود اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ سامعین، پھر نئے موضوع کے ساتھ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔